آپس میں گفتگو ہوئی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کس سے کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو بتایا کہ میں ان کا رشتہ مانگ چکا ہوں، لیکن حضور نے خاموشی اختیار فرمائی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ تو کام میں بھی کر چکا ہوں، میں نے بھی حضور سے ان کا رشتہ مانگا تھا. تو مقصد ان لوگوں کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ نسبت ہو جائے. ان دونوں نے کہا ہمیں تو انکار ہو گیا. لگتا یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا جو رشتہ ہے وہ حضرت علی کے لیے رکھا ہوا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ چلو علی کے پاس چلتے ہیں. تو جناب دونوں اٹھے مسجد نبوی سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کر رہے تھے، ان کے پاس چلے گئے اور وہاں گئے اور جا کے کہا علی تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم حضور سے حضرت فاطمہ کا ہاتھ نہیں مانگتے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو فاطمہ کوئی عام عورت تو نہیں کہ جس کو جہاں مرضی آپ لے آئیں اور اس کو بسا دیں. وہ تو جنت کی سردار خاتون ہے. تو اس لیے میرے پاس تو ان کے شایان شان نہ گھر ہے، نہ بہترین رہائش ہے، نہ کوئی ایسا نظام ہے کہ میں ان کو نکاح کر کے گھر میں لا سکوں. تو یہ دونوں کہنے لگے، دوست ہوتے ہیں نا، دوستی اس کا نام ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار پہلے آپ رشتہ تو پوچھو، اگلا انتظام بھی اللہ کر دے گا. جا کے حضور سے ہاتھ تو مانگو ان کا. تو انہوں نے کہا اچھا. وہاں سے رخصت ہوئے، گھر گئے. وہ کپڑے کام والے تھے، کپڑے بدلے تو اچھا لباس پہنا، حضور کی خدمت میں چلے گئے. عرب کا کلچر یہ تھا کہ وہاں لڑکا بھی لڑکی کے باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگ سکتا تھا. تو چلے گئے حضور کی خدمت میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھلے کمرے میں تھی. زنان خانہ الگ ہوتا تھا، خواتین کا کمرہ الگ ہوتا تھا، تو مہمان خانہ الگ ہوتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا تو آپ نے پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو پھر انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب فاطمہ الزہرا کا ہاتھ آپ سے مانگنے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ارادہ پہلے ہی تھا اس چیز کا، لیکن اس وقت کا انتظار فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھو، میں فاطمہ سے پوچھ کے رہتا ہوں، فاطمہ سے پوچھ کے رہتا ہوں. اس لیے یہ فرمایا کہ جو کنواری لڑکی ہے اس کے نکاح سے پہلے اس کی مرضی بھی معلوم کرو کہ جو رشتہ آپ اس کے لیے لے کے آئے ہو گھر میں، کیا اسے بھی وہ لڑکا پسند ہے کہ نہیں پسند، کیونکہ زندگی تو انہوں نے گزارنی ہے. تو اگر اس بیٹی کو وہ لڑکا پسند نہیں ہے اور ناپسند رشتے کو آپ نے جوڑ دیا تو ساری زندگی انہوں پر ٹانچے لاتے رہو گے، وہ حالات بہتر نہیں ہوں گے. اور جب دو میاں بیوی کا آپس میں تعلق اچھا نہ ہو تو اولاد تربیت والی پھر پیدا نہیں ہو سکتی. اولاد کی تربیت میں فرق آ جائے گا، اولاد کی نشو و نما میں فرق آ جائے گا. تو دیکھیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حیا کا پیکر، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا حیا کی پیکر. تو حضور اٹھے، کہا میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں. پچھلے کمرے میں گئے تو حضرت فاطمہ سے فرمایا بیٹی علی آیا ہے میرے پاس اور تمہارے رشتے کا طالب ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ تو حضرت فاطمہ چونکہ شرم و حیا کی پیکر تھی تو الفاظ میں نہیں کہا. اور لڑکیاں تقریباً ساری ایسی ہی ہوتی ہیں، بچیاں ایسی ہوتی ہیں، بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں. تو حضرت فاطمہ نے زبان اقدس سے کچھ نہیں بولا، مسکرا پڑا. جیسے حضور مسکراتے تھے ویسے مسکرا
مسکرا کے نہ چہرہ شرما کے ایک طرف کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میری بیٹی کو یہ رشتہ منظور ہے. جب حضرت فاطمہ مسکرا کے شرما کے رخ زیبا دوسری طرف کر لیتی ہیں تو حضور سمجھ جاتے ہیں. تو آپ بھی مسکرائے اور فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ الفاظ آپ نے تکبیر کے فرمائے اور کھڑے ہو گئے. بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے حضرت علی کو بتایا کہ علی ہمیں یہ رشتہ کیا ہے, قبول ہے. علی تو پھر رشتہ ہو گیا, طے ہو گیا. اسے مگنی کہتے ہیں, مطلب مگنی ہو گئی, یعنی رشتہ طے ہو گیا. اس کے بعد جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بلایا اور فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے میری بیٹی کو دینے کے لیے؟ تو یہ بھی ایک عرب کا کلچر ہے کہ عرب میں جہیز مرد دیتا ہے, شوہر دیتا ہے بیوی کو. ہاں جی, ہمارے یہاں کلچر کیا ہے بر صغیر میں کہ لڑکی والے سب کچھ دیتے ہیں, بلکہ یہاں تو باقاعدہ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے اتنا جہیز دے کے آنا, اتنا کچھ ہمیں چاہیے. تو عرب کے اندر یہ تھا کہ لڑکا سارا مینج کرتا تھا. تو حضور نے فرمایا تمہارے پاس ہے کچھ فاطمہ کو دینے کے لیے؟ ایک زرہ ہے, فرمایا اس کو بیچو. زرہ بیچنے گئے تو واقعہ طویل ہو جائے گا. حضرت عثمان نے زرہ خرید لی بازار میں 400 درہم میں, اور 400 درہم میں خریدی. اور پھر حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو زرہ ہے یہ کس کی ہے؟ کہا جی آپ کی ہے. کہا یہ درہم کس کے ہیں؟ کہا جی درہم میرے ہیں. تو پھر حضرت عثمان نے وہ زرہ یہ کہہ کے کہ بھائی یہ زرہ میری طرف سے آپ کو شادی کا تحفہ واپس کر دیا. زرہ بھی واپس مل گئی جو غزوہ بدر میں ان کو ملی تھی, اور درہم بھی لے کے 400 درہم لے کے حضور کی خدمت میں آ گئے اور 400 درہم حضور کے آگے رکھ دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا جناب ابوبکر صدیق کو اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو, دونوں کو بلایا اور ایک لب بھری اپنے دست اقدس سے لب بھری درہموں کی جتنے لب میں آئے ابوبکر صدیق کو دیے, کیونکہ ابوبکر پہ ان کو اعتماد تھا. جن پہ اعتماد نہ ہو ان کو بندہ گن کے دیتا ہے کہ کدھر کٹی نہ مار رہے. ابوبکر پہ میرے نبی کو یقین تھا, لب بھر کے درہم دے دیے. تو جس ذات پہ میرے نبی کو یقین ہے ہم اس ذات پہ یقین نہ کیوں نہ کریں کہ وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتے. تو لب بھری درہم دے دیے. تو وہ تقریباً 150 کے قریب درہم تھے. تو ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو ساتھ لیا. ایسی شادی پورے مدینہ میں کسی کی نہیں ہوئی جیسی شادی حضرت فاطمہ حضرت علی کی ہوئی. سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں, ایسا اہتمام کسی کی شادی کا نہیں ہوا. میرے نبی نے بھی شادیاں کی ہیں لیکن ایسی شادی کسی کی مدینہ میں نہیں جیسا یہ بڑا خوبصورت اہتمام کیا گیا. اب وہ کیسا منظر ہوگا, ابوبکر صدیق حضور کا سسر, حضور کے سسر یار غار, سامان خریدا, چکی خریدی, مشکیزہ خریدا, مشک خریدی اور بچھونا خریدا, پیالہ خریدا. تو یہ سامان خرید کے جہیز کا کچھ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے, کچھ حضرت بلال نے اٹھایا ہوا ہے, اور اٹھا کے آنے والے لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ابوبکر کا بڑا مقام ہے لیکن آل رسول کا ابوبکر بھی خادم ہے. ابوبکر کی بڑی فضیلت ہے لیکن آل رسول کا ابوبکر بھی کیا ہے, خادم. دیکھو حضرت فاطمہ کا سامان اٹھایا ہوا ہے تو بازار سے سامان خرید کے حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق حضور کے پاس آ جاتے, سامان رکھ دیا, یہ سامان ہے. پھر حضور نے فرمایا علی لوگوں کو بلاؤ. مسجد نبوی میں اکٹھ ہو گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو نکاح ہے اس کو علل اعلان کرو, چھپ کے نکاح نہ کرو, علل اعلان نکاح کرو. اور نکاح کا انعقاد مسجدوں میں کرو, برکت ہوتی ہے. مسجدوں میں نکاح کا انعقاد کرو. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, مجمع اکٹھا ہو گیا. اب
ایسا مجمع کسی کے نکاح پہ اکٹھا نہیں ہوا جتنا مجمع حضور نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے نکاح پہ اکٹھ کیا. سارے صحابہ کرام کو مسجد نبوی کے اندر بلا لیا گیا. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اب ظاہر ہے اس سے بڑا برکت والا نکاح کو کس کا ہو سکتا ہے کہ جو نکاح حضور پڑھا رہے ہیں, حضور پڑھا رہے ہیں. آپ اپنے پیر صاحب سے نکاح پڑھواتے ہیں, آپ کسی بڑے علامہ سے نکاح پڑھواتے ہیں, تو یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منعقد کیا اور مسجد نبوی کے اندر منعقد ہوا کہ جس میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے. اور گواہ کون ہیں؟ ابو بکر و عمر و عثمان, ہاں جی, بڑے بڑے صحابہ کرام, وہ لوگ گواہ ہیں اس نکاح کے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے آسمانوں پر فرشتوں کی موجودگی میں علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا. ایک دفعہ اوپر ہوا نکاح اللہ نے اور ایک دفعہ نیچے, تو فرمایا میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے علی اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں پہ فرشتوں کی موجودگی میں کر دیا ہے, آپ اس کا انعکاس زمین پہ کریں, اس کو زمین پہ منعقد کر دیں. تو اس لیے میں نے تم سب کو جمع کیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا اور نکاح پڑھانے کے بعد حضرت علی کو فرمایا کہ بیٹا گھر چلے جاؤ, میں اپنی لخت جگر کو خود تمہارے گھر میں لے کے آؤں. اب اس سے پہلے جس گھر میں رخصتی ہونی تھی, جس گھر میں انہوں نے حضرت فاطمہ نے جانا تھا, اس کی کوئی حالت اچھی نہیں تھی. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 ازواج کو بھیجا کہ جا کے گھر کا معائنہ کرو. گھر کا معائنہ کروایا, انہوں نے بتایا اس چیز کی کمی ہے, ہاں جی, جیسے گھر کو ہم دیکھتے ہیں. تو پھر فرمایا کہ جاؤ مدینہ سے بہترین قسم کی مٹی لے کے آؤ اور اس مٹی سے سارے گھر کی دیواروں کو لیپ کرو. گھر کی دیواروں کو لیپ کیا گیا, نیچے فرش کو لیپ کیا گیا. اور آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ پہلے کچے گھر ہوتے تھے تو یہی ان کی ڈیکوریشن ہوتی تھی, ہاں جی, عید آتی تھی تو آپ دیکھتے تھے گھروں میں کیسے ان کے فرش, کچے فرشوں کو بہترین کیا جاتا تھا, دیواروں کو لیپ کیا جاتا تھا. تو اس گھر کو اس زمانے کے لحاظ سے, وقت کے لحاظ سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا, اس کو سجایا گیا, کیونکہ اس گھر میں جنت کی سردار خاتون نے آنا ہے, ہاں جی. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت میں جتنی خواتین ہوں گی ان ساری خواتین کی سردار حضرت فاطمہ, حضور نے فرمایا. تو اس لیے اس گھر میں شفٹ ہونا تھا. ایک لکڑی لگائی گئی اور اس کے ساتھ کیل لگائے گئے تاکہ سامان وغیرہ جو ہے اس کو ہینگ کر سکے. تو یہ سارا مینج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں کروایا. تو پھر حضرت علی کو بھیج دیا. جب شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا میری بیٹی کو تیار کرو اور اسی لباس پہناؤ. اس کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تیار ہو گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا دست مبارک پکڑا. مبارک ہاتھ میں مبارک ہاتھ ہے اور مبارک ساتھ کے پاس چھوڑنے جا رہے ہیں, ہاں جی. ہاتھ پکڑ کے آپ حضرت علی کے اس گھر میں تشریف لے گئے اور حضرت علی نے آپ کو خوش آمدید کہا. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ میرے پاس پانی کا پیالہ لاؤ. تو پانی کا پیالہ لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں پانی میں کیا کیا, معوذتین پڑھ کے دم کیا, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. پھر وہ پانی لیا اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سینے کے اوپر چھینٹے مارے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قریب کیا, حضرت علی کی پشت کے اوپر اس پانی کے چھینٹے مارے اور جو پانی بچ گیا فرمایا اس کو پی لو. پانی پلایا, چھینٹے مارے. اس کا مطلب کیا تھا کہ تمہاری آنے والی نسلیں شیطان سے اللہ تعالیٰ محفوظ کر دے گا.
اور پھر اس کا اثر ہم نے پھر پڑھا کہ حضرات حسنین کریمین جناب زینب سلام اللہ علیہا اللہ نے آپ کو کیسی اولادیں عطا فرمائی کہ تاریخ رقم کر دی جن لوگوں نے تقوی کے لحاظ سے طہارت کے لحاظ سے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دم کا اثر تھا۔ تو یوں یہ نکاح انعقاد پذیر ہوا۔ پورے مدینہ کے اندر اتنا اہتمام کسی کے نکاح کا نہیں کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں اور دوسرے صحابہ کے ہاں حضرت فاطمہ کا کیا مقام اور مرتبہ تھا۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ کچھ دن تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے دلوں میں آل رسول